بنیادی طور پر ہم سب کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم سب سے گناہ ہوتا ہے، خطا ہم سب سے سرزد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو صاف الفاظ میں بیان کیا۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ شریف النفس اور پاکیزہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے صاف ہیں، کل بنی آدم خطا، کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے چوک ہوتی ہے اور اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، خطا کار سب ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں گنہگاروں میں، خطا کاروں میں وہ بہتر ہے اور وہ سب سے اچھا ہے کہ جو گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ کی طرف جھک جائے اور اس کی پیشانی اللہ کی طرف جھک جائے اور اللہ سے توبہ کر لے اور اس سے معافی مانگ لے۔ گناہ ہونے کے بعد اس گناہ پر اڑے رہنا یا مصر رہنا، یہ شریعت کی نگاہ میں کسی حال بھی پسندیدہ نہیں، بلکہ یہ چیز ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جائے گی اور یہیں سے ہمارے ایمان کا بھی تعین ہوتا ہے۔ گناہ ہم سب سے ہوتا ہے، خطائیں ہم سب سے ہوتی ہیں۔ گناہ ہونے کے بعد توبہ کی طرف کون کتنا جلدی جھکتا ہے اور گناہ ہونے کے بعد اللہ کا خوف کتنی شدت کے ساتھ ہمارے دل میں ہوتا ہے یا آتا ہے، اسی کیفیت سے ہمارے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے ہیں جو گناہوں پر ڈھیٹ ہیں، بالکل جری ہیں، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، ایک کے بعد دو اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا ان کے دن کا ایک بڑا حصہ اور رات کا ایک بڑا حصہ گناہوں میں ڈوبتا ہے۔ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سینوں میں ایمان ابھی زندہ ہے، کہ جن کا ایمان ابھی مضبوط ہے، کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ابھی باقی ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے کبھی مجبور ہوئے اور گناہ ہوا تو گناہ نہ ہوتے دیر نہ اللہ کے خوف سے یہ دل بھرتے دیر، جو گناہ ہوا فوراً اللہ کی طرف وہ جھک جاتا ہے بندہ اور ٹوٹ کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔